بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، لیکن میں نے ضبط کر رکھا تھا۔ فرح کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ تھی، جیسے کسی شکار کو بے بس دیکھ کر درندہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کھانا تمہارے لائق نہیں ہے، اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس نے میرے ہاتھ سے تھالی چھینی اور فرش پر دے ماری۔ روٹی، سالن اور چاول زمین پر بکھر گئے۔ میرا پیٹ صبح سے خالی تھا، بھوک کی شدت سے سر چکرا رہا تھا، مگر فرح کے کہہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اٹھا لو، اگر اتنی بھوک لگی ہے تمہیں تو زمین سے چن کر کھا لو، اس نے تنزیہ کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں نے ان کو گرنے نہیں دیا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مضبوط آواز میں کہا، میرا نصیب میرا رب لکھتا ہے، تم نہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی جملہ تھا جو میں نے اسی لمحے سیکھا۔ میری ماں کی وفات کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار، مگر گھر میں اس کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے والد بزنس کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتے تھے اور ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلی گئی اور میرے لیے دنیا کی ہر روشنی بجھ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ فرح سے وہ حسین تھی، چلاک تھی، اور شاید اسی لیے ابو اس کے جال میں پھنس گئے۔ شروع کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے، اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں چلی گئی؟ وہ اکثر کہتی۔ ابو کے سامنے وہ میٹھے بول بولتی، مگر جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوتے اس کا رویہ بدل سا جاتا۔ میری کتابیں چھین لی گئیں، میرا اسکول جانا بند کر دیا گیا۔ اب میں ایک خادمہ بن چکی تھی جو صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی اور پھر بھی گالیاں سنتی۔ یہ صفائی کیوں صحیح نہیں کی، برتن کیوں صحیح نہیں دھوئے، تم نکھٹو ہو، بیکار ہو۔ ابو کو شاید خبر ہی نہ تھی کہ ان کی بیٹی کس جہنم میں جی رہی تھی، یا شاید انہیں خبر تھی۔ وہ فرح کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اور آج جب اس نے میرا کھانا زمین پر پھینکا مجھے احساس ہوا کہ میں کب تک یہ سب برداشت کروں گی۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ یہ میرا اعلان تھا، میں اس ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی۔ ابو کے دل میں میرے لیے جو کچھ بھی محبت بچی تھی وہ فرح کی زہریلی باتوں میں دب چکی تھی۔ میں انہیں کچھ کہنے جاتی تو وہ یا تو ٹال دیتے یا سختی سے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتے۔ فرح کہہ رہی تھی کہ تم نے آج بھی برتن صحیح سے نہیں دھوئے، ہنا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں بے بسی سے انہیں دیکھتی۔ ابو میں مزید کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ ان کا لہجہ سخت ہو جاتا اور میں چپ ہو جاتی۔ کچھ دنوں بعد فرح نے ایک نیا فیصلہ سنا دیا، یہ اسکول جانے نہیں جائے گی، اب بڑی ہو گئی ہے، گھر کے کام سیکھنے چاہیے اسے، مگر اس کی پڑھائی۔ ابو ہلکے سے بولے، مگر فرح نے فوراً ان کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ پڑھائی کر کے کیا کرے گی؟ آخر کار شادی تو ہونی ہے، ویسے بھی میں اکیلی اتنے کام نہیں کر سکتی۔ ابو خاموش ہو گئے اور میری دنیا مزید تنگ ہو گئی۔ اب میرا دن صبح سویرے شروع ہوتا۔ فرح مجھے جگا دیتی اور کہتی، جلدی چائے بناؤ۔ پورا دن برتن دھونا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، سننے کو صرف طنز اور تانے ملتے۔ کھانے کے وقت بھی مجھ پر رحم نہیں کیا جاتا، کبھی آدھا سالن دے دیا جاتا، کبھی بچی کٹھی روٹی۔ اگر میں زیادہ مانگتی تو فرح کیا کہ غضبناک ہو جاتی، زیادہ کھانے کی عادت مت ڈال، خیرات پر پل رہی ہو تم۔ ابو سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بنے رہے۔ ایک دن ابو نے بتایا کہ انہیں کاروباری کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ایک بار میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں، مگر انہوں نے صرف اتنا کہا، فرح کا کہنا ماننا، بدتمیزی مت کرنا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ابو کے جانے کے اگلے ہی دن فرح نے فیصلہ کر لیا، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے، پوچھا، جہنم میں جاؤں؟ بس یہاں سے نکلو۔ میری مزاحمت بیکار گئی۔ چند ہی لمحوں میں میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں میرے چند کپڑے اور ماں کی تصویر تھی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور میں باہر کھڑی رہ گئی۔ رات کی سیاہی میرے دل کی سیاہی جیسی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے قدم بے سمتی سے آگے بڑھنے لگے۔ سردی کی رات تھی اور میں گلیوں میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ پیروں میں چپل تک نہ تھی اور راستے کی سخت زمین میرے وجود سے زیادہ میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر جو آخری ٹھوکر ملی وہ میرے اندر کہیں گہری لگ چکی تھی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ سوال میرے دماغ میں گونج رہا تھا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ایک سنسان گلی میں بینچ دیکھا اور وہیں دب کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پیٹ میں بھوک کی آگ لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد 3 اوباش لڑکے اسی گلی میں آ نکلے۔ اوہ، یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک نے سیٹی بجائی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف بھاگنے لگی، مگر وہ میرا راستہ روکنے لگے۔ کہاں جا رہی ہو ایسے اکیلے رات میں؟ دوسرے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے جانے دو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر میرا لرزتا ہوا بدن میری بے بسی ظاہر کر رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔
میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اچانک خبردار اگر آگے بڑھے تو ایک بھاری آواز گونجی اور سب لڑکے سہم گئے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ خاتون ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر وقار تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ایک بچی کو تنگ کرتے ہو؟ دفعہ جاؤ یہاں سے۔ لڑکے بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئے۔ میں لرزتے ہوئے ان خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی تم یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ میں خاموش رہی مگر میری آنکھوں میں درد تھا۔ وہ سمجھ گئی۔ چلو میرے ساتھ چلو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا نہیں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ نسرین بی بی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا مگر جتنا بھی تھا میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ بیٹی تم یہاں محفوظ ہو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنے عرصے بعد کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ اگلی صبح نسرین بی بی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ جملہ سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ شاید زندگی مجھے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ بیٹی اگر قسمت نے تجھے مجھ پر پہنچا دیا ہے تو میں بھی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر میرے اندر امید کی ایک روشنی جاگی۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ نسرین بی بی نے پیار سے پوچھا۔ جی اماں، اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری تعلیم کا سلسلہ پھر سے جو شروع ہو گیا۔ میں دن رات محنت کرتی، کلاس میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتی، ہر نمبر ہر کامیابی میں اس وسم کو تقویت دیتا کہ مجھے خود کو اور اس دنیا کو ثابت کرنا ہے، مگر قسمت کے کھیل ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ نسرین بی بی کا ایک بیٹا بھی تھا، جاوید۔ وہ ایک مفاد پرست اور خود غرض شخص تھا جو چاہتا تھا کہ ماں کی پوری جائیداد صرف اس کے قبضے میں رہے۔ یہ کون ہے؟ جاوید نے پہلی بار مجھے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ میری بیٹی ہے، نسرین بی بی نے جواب دیا، جس پر اس کے ماتھے پر تیوریاں ابھر آئیں۔ نہ، یہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ ہماری جائیداد پر نظر رکھے بیٹھی ہے۔ میں نے حیرت سے نسرین بی بی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، جاوید اگر جائیداد کی فکر ہے تو مت کر، اللہ سب کا رزق دیتا ہے۔ مگر جاوید کہاں باز آنے والا تھا، اس نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ روز بہانے سے مجھے تنگ کرتا، یہ لڑکی تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے، ماں جی ہمیں لوٹنے آئی ہے۔ جاوید وہ میری بیٹی جیسی ہے، تمہیں کیوں اس سے مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں خاموش رہی مگر اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ شخص میری زندگی کو مشکل بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ایک دن وہ موقع پا گیا۔ ماں یہ لڑکی چوری کرتی ہے، جاوید نے ایک دن اچانک اعلان کیا۔ نسرین بی بی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو جاوید؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ یہ لو دیکھ لو، میں نے خود اس کے کمرے میں پیسے رکھے اور دیکھو یہ سب غائب ہیں۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ الزام میری عزت اور محنت پر ایک حملہ تھا، مگر میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے صرف ایک جملہ کہا، ماں میں نے اپنے پیسے اپنے کمرے میں رکھے تھے لیکن آج وہ غائب ہیں، اور اس گھر میں نیا کون آیا ہے؟ جاوید نے انگلی میری طرف اٹھائی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری آواز کپکپا رہی تھی مگر میرے الفاظ میں سچائی تھی۔ نسرین بی بی نے گہری سانس لی۔ جاوید تمہیں یقین ہے کہ تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ماں جی اگر آپ یقین نہیں تو اس کمرے کی تلاشی لے لیں۔ یہ سن کر میرے پیروں سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جاوید کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ نسرین بی بی نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں ہلکا سا شک تھا جو میرے دل کو چھلنی کر گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بھی مجھ پر لمحہ بھر کے لیے شک کریں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر میں نے بے بسی کی محسوس کی۔ جاوید مسکراتا ہوا میرے کمرے میں گیا اور پلنگ کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پیسے ہیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو جیتے جی جلا دیا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے بلند آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نسرین بی بی لفافہ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگی، پھر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ یہ لفافہ تو وہی ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا جاوید، تمہیں یاد ہے اس پر میں نے نشان لگایا تھا۔ جاوید کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ نہیں جاوید، میں بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ تم نے مجھ پر شک کروایا، تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی جیسی بچی کی سچائی پر سوال کروں۔ نسرین بی بی کی آواز لرز رہی تھی مگر وہ غصے اور دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ جاوید تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ تم بھی ایک یتیم بچے تھے جسے میں نے سڑک سے اٹھا کر اپنی اولاد بنایا۔ اگر تمہیں وہ وقت یاد ہوتا تو آج تم ایسا نہ کرتے۔ جاوید کی نظریں زمین پر جم گئی۔ نسرین بی بی کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ماں مجھے معاف کر دیں، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ یہ معافی تمہیں حنا سے مانگنی چاہیے۔ جاوید نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ حنا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے خاموشی سے نسرین بی بی کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، جاوید سازش ناکام ہو چکی تھی،
مگر اس واقعے نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ دنیا اتنی ظالم کیوں تھی؟ کیوں لوگ ایک بے سہارا لڑکی کو ہر حال میں گرانا چاہتے تھے؟ لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں گر گئی تو پھر کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی، اور میں ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نسرین بی بی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تمہیں نیچا دکھائیں گے، کچھ تمہیں اٹھائیں گے، تمہیں بس اپنے راستے پر چلنا ہے۔ ان کے الفاظ میرے لیے مشعل راہ بن گئے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دوں گی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میٹرک کے امتحانات میں نے دن رات محنت کی، راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی، خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ امتحانات ختم ہوئے تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ نتائج کا دن آ گیا۔ میرا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا نتیجہ دیکھا، اور جیسے ہی میرے نمبروں پر نظر پڑی میری آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اماں، میں نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے۔ نسرین بی بی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، مجھے معلوم تھا میری بیٹی سب سے آگے نکلے گی۔ میرے لیے یہی کامیابی صرف نمبروں کی جیت نہیں تھی، بلکہ ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، جو مجھے کچلنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اسی دن نسرین بی بی ایک پرانے جاننے والے احمد صاحب ہمارے گھر آئے۔ وہ ایک بڑے تعلیمی ادارے سے وابستہ رکھتے تھے اور نسرین بی بی کے کہنے پر میرا نتیجہ دیکھنے آئے تھے۔ بیٹا، تمہاری قابلیت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں تمہارے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری تعلیم کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر میں حیرت اور خوشی سے ملے جلے جذبات میں کھو گئی۔ کیا واقعی میری آواز کانپ رہی تھی؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی محنت جاری رکھو گی اور کبھی ہمت نہیں ہارو گی۔ میں نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ زندگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور کھول دیتا ہے۔ میں نے اپنی مٹھی بند کی اور دل میں سوچا، زندگی ایک نئی راہ پر گامزن تھی۔ میں نے اسکالرشپ قبول کر لی اور ایک بہترین کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کا پہلا دن تھا اور میں پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی نروس تھی۔ میں نے خود کو بارہا یقین دلایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن قسمت کے اپنے کھیل ہوتے ہیں۔ اوہو، یہ کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہماری معزز کالج ٹاپر یہاں کیسے؟ یہ آواز سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سامنے حمزہ کھڑا تھا، میرا سوتیلا بھائی، وہ جو کبھی مجھے میری اوقات یاد دلاتا تھا، جو فرح کے کہنے پر مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی تمہارے ایڈمیشن میں؟ وہ زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میری انگلیاں مٹھی میں بند ہو گئیں، مگر میں نے خود کو پرسکون رکھا۔ میں نے میرٹ پر داخلہ لیا ہے۔ حمزہ تمہاری طرح سفارش سے نہیں آئی۔ اس کے چہرے پر رنگت بدل گئی اور زبان بھی چلنے لگی۔ لیکن یاد رکھنا، جتنی اونچائی پر جاؤ گے گرنا بھی اتنا ہی دردناک ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو حقارت سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ نفرت صرف میرا حوصلہ توڑنے کے لیے تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرا جواب میری کامیابی تھی۔ کلاس میں سبھی میرے رزلٹ کے بارے میں جان چکے تھے۔ کچھ لوگ میری عزت کرنے لگے، کچھ رشک کرنے لگے اور کچھ میری ناکامی کا انتظار کرنے لگے۔ حمزہ انہی میں سے ایک تھا۔ وہ ہر موقع پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا، میرے لباس پر، میرے رہن سہن پر تبصرہ کرتا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ یہ سب برداشت کیوں کرتی ہو؟ میری دوست سائرہ نے ایک دن پوچھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ان جیسی نہیں بننا چاہتی۔ وقت سب کو ان کی جگہ دکھا دیتا ہے۔ اس رات جب میں نے نسرین بی بی کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹی، جو لوگ تمہیں گرانا چاہتے ہیں وہ خود گر جائیں گے، تم بس اپنا راستہ مت چھوڑنا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور خود سے وعدہ کیا کہ میں حمزہ کی باتوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ میں جانتی تھی راستہ اتنا آسان نہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ زندگی ایک نئے موڑ پر آ رہی تھی۔ کالج کے بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا اور میں نے اپنی محنت جاری رکھی، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ کچھ ایسا سامنے لے آتی ہے جو ہمیں آزمانے آتا ہے۔ یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ تھا۔ میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب کسی نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی۔ یہ کتاب شاید تمہارے کام آ سکے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک خوش شکل نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، سفید شرٹ، گہری آنکھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ شکریہ، مگر میں نے تو وہ یہ نہیں مانگی تھی۔ ہاں، مگر میں نے دیکھا کہ تم بار بار یہی حوالہ تلاش کر رہی ہو، تو میں نے سوچا مدد کر دوں تمہاری۔ میں نے کتاب لی اور شکریہ ادا کیا۔ ویسے میرا نام احسان ہے اور تم ہینا۔ یہ میری اور احسان کی پہلی ملاقات تھی، اور شاید میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک کہانی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی میں میری اور احسان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا اور دوسرے سے الگ بھی۔ تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہو؟ ایک دن اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔
زندگی نے ہنسنے سے زیادہ موقع نہیں دیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو پھر شاید وقت آ گیا ہے کہ تمہیں ہنسنا سکھایا جائے۔ احسان کی باتوں میں سچائی اور اپنائیت تھی، اور شاید اس لیے میں نے پہلی بار کسی سے کھل کر بات کرنا شروع کی۔ لیکن ایک دن حقیقت نے مجھے چونکا دیا۔ تمہیں معلوم ہے احسان کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو چکی ہے، سحرا نے اچانک کہا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب زمین پر گر پڑی، اور اس کی منگیتر مہین بہت امیر گھرانے سے ہے، بد رسمی اعلان باقی ہے۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کیوں اتنی اہم تھی، مگر شاید کہیں نہ کہیں میں احسان کو ایک دوست سے زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ احسان اور میں صرف دوست ہیں اور بس۔ میری زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن دل کو سمجھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا، چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی عزت، اپنی محنت اور اپنے خوابوں کو کسی کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ یونیورسٹی کی زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سکون زیادہ دیر قائم نہیں رہنے والا۔ احسان کی منگیتر مہین کی موجودگی نے میرے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی تھی۔ مہین ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، جو خوبصورتی اور غرور کا امتزاج تھی۔ اس کے نزدیک دنیا میں دولت سب کچھ تھی، اور جو چیز وہ چاہتی وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کر لیتی۔ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا کہ مہین میرے وجود کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی ہے، مگر جلد ہی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے وہ مجھے نظر انداز کرتی رہی، پھر طنزیہ جملے کسنے لگی۔ حسان کو تمہاری دوستی کی ضرورت نہیں، وہ تم پر صرف ترس کھا رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک بے چینی تھی۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگی برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ موقع نہیں دوں گی۔ اس کے الفاظ میں دشمنی تھی۔ میں نے جواب دینا چاہا، مگر پھر سوچا کہ خاموشی بہتر ہے۔ میں اس کی سطح پر تک نہیں گر سکتی تھی۔ مہین کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی، اس لیے اس نے میرے خلاف ایک خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں خبر پھیلی کہ میرے کردار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ہینا کے بارے میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں، سحرا نے آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میرا دل دھڑک اٹھا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم احسان کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو اور تمہارا کسی اور کے ساتھ بھی چکر ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے سختی سے کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جھوٹ کو اگر بار بار دہرایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں۔ یونیورسٹی میں میرے بارے میں افواہیں گردش کرنے لگی، لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، کانا پھوسی ہونے لگی۔ کچھ لڑکیاں مجھ سے کترانے لگیں اور کچھ کھول کر میرے خلاف ہو گئیں۔ پتہ نہیں ایسی لڑکیاں یہاں کیسے آ جاتی ہیں، کتنی شریف بنتی ہیں، اور اب دیکھو میں نے ضبط کر لیا۔ مگر یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا۔ مہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور احسان کے سامنے میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ احسان تمہیں معلوم ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں پرواہ ہونی چاہیے، تمہاری عزت داؤ پر لگ رہی ہے۔ احسان نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر اس کا رویہ تھوڑا بدلا لگنے لگا۔ آخر کار مہین نے آخری وار کر دیا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اچانک ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں مجھے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑے بات کرتے دکھایا گیا۔ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی، مگر اتنی ہوشیاری سے کہ عام لوگ فرق نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دیکھو میں نہ کہتی تھی کتنی معصوم بن رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھی اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جب معاملہ زیادہ بگڑ گیا اور میں نے ایک فیصلہ کیا، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں یہ الزام اپنے سر پر نہیں لینے والی تھی۔ اگر میں خاموش رہی تو یہ جھوٹ ہمیشہ سچ سمجھا جائے گا۔ میں سے جب یونیورسٹی کے ڈین کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ یہ ویڈیو جھوٹی ہے، یہ الزامات غلط ہیں اور میں اس کا ثبوت لا سکتی ہوں، ڈین نے معاملے کی تحقیق کا حکم دیا۔ IT ڈپارٹمنٹ میں ویڈیو کی جانچ کی اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی تھی، یہ ویڈیو جعلی تھی اور کسی نے جان بوجھ کر ایسے بنایا تھا۔ یونیورسٹی کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ جو کل تک مجھے بدنام کر رہے تھے آج شرمندہ کھڑے تھے۔ جب مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سب مہین کی چال تھی۔ وہ خود کو ہوشیار سمجھ رہی تھی، مگر ٹیکنالوجی نے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا مہین؟ احسان نے غصے سے پوچھا۔ میں تو صرف احسان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ بچانے کی یا خود کو محفوظ رکھنے کی؟ تم نے ہینا کو تباہ کرنے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ تمہیں اپنا رشتہ غیر محفوظ ہو رہا تھا۔ مہین لاجواب ہو چکی تھی۔ مہین کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے والدین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے شرمندگی کے مارے اسے ملک سے باہر بھیج دیا۔ احسان نے مجھ سے معافی مانگی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے لیے ایک سبق تھا۔
دنیا ہمیشہ تمہیں گرانے کی کوشش کرے گی، مگر اگر تم سچ پر ہو تو ایک نہ ایک دن جیت تمہاری تو ہوگی۔ میں ان کی سازش بے نقاب ہونے کے بعد یونیورسٹی میں میرے خلاف چال چلنے والی افواہیں دم توڑ گئیں۔ لوگ جو کل تک مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے آج خاموش تھے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ دنیا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اگر ایک مہین ہار گئی تو کل کوئی اور میری راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے تیار ہوگا۔ مہین کے جانے کے بعد حسان کچھ دنوں تک خاموش رہا، پھر ایک دن اس نے مجھے یونیورسٹی کے باغیچے میں جا لیا۔ ہنا ایک بات کرنی ہے، کہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ہم دونوں وہ رکا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ میرا مطلب ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ گزاریں، زندگی گزاریں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، مگر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ حسان، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ معین اب ہماری زندگی سے جا چکے ہیں، تمہیں کسی کے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ ڈر کی بات نہیں ہے حسان، یہ میری زندگی، میرے خوابوں اور میری عزت کی بات ہے۔ میں نے ابھی تک بہت کچھ سہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری پہچان کسی بھی یا کسی کے سائے میں چھپ کر رہے۔ مجھے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے، خود کو منوانا ہے۔ حسان نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ کیا محبت کی کوئی اہمیت نہیں؟ محبت اپنی جگہ، مگر میری عزت اور میرے خواب میرے لیے زیادہ اہم ہیں۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نمایاں ہوئے، مگر میں نے اپنے فیصلے پر کوئی نرمی نہیں کی دکھائی۔ یونیورسٹی مکمل ہوتی ہی میں نے نوکری کے لیے درخواستیں دینی شروع کر دی۔ میں نے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا اور اپنی محنت کے بل پر منتخب ہو گئی۔ نسرین بی بی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب میں نے انہیں یہ خبر دی، بیٹی آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی، صبر اور محنت کبھی رہا نہیں چاہتی۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اماں۔ نوکری کا پہلا دن میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میں نے جس دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا اب میں اس کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب شروعات تھی، اب مجھے بہت آگے جانا تھا۔ زندگی ایک بار پھر نئی راہوں پر گامزن تھی۔ میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر رہی تھی، عزت، مختاری اور وہ سب کچھ حاصل کر چکی تھی جس کے لیے میں نے برسوں جدوجہد کی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب ایک دن نسرین بی بی نے ایک ایسی خبر دی جسے سن کر لمحہ بھر کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ بیٹی فرح بہت برے حال میں ہے۔ میرا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، ہاں، اس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور تمہارے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے عجیب تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس پر خوشی مناؤں یا افسوس کروں۔ کچھ دن بعد میں نے سہرا سے سنا کہ فرح اور اس کے بچے کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ وقت نے انہیں وہ سبق سکھا دیا جو شاید کوئی اور نہ سکھا سکتا۔ سہرا نے طنزیہ کہا۔ میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں اس عورت کے لیے رحم نہیں تھا، مگر کیا مجھے واقعی اس پر خوش ہونا چاہیے تھا؟ ایک دن آفس سے واپسی پر میں نے کسی کو اپنے سامنے کھڑے پایا، حمزہ ہنا۔ اس کی آواز میں عجیب سی شرمندگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب کہنے کو کیا بچا ہے؟ جب میری زندگی جہنم بن رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ حمزہ کی نظریں جھک گئی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، امی بہت برے حال میں ہیں اور میں نے پہلی بار زندگی میں سیکھا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اسے خود بھی وہی سہنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہی حمزہ جو کبھی میرا مذاق اڑایا کرتا تھا آج بے بس کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی؟ کیونکہ تم مجھ پر بہت بہتر انسان ہو، اور شاید اس لیے کہ تم جانتی ہو جب کوئی بے بس ہو جاتا ہے تب اس پر رحم کرنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا واقعی انہیں معاف کر سکتی ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا، مگر آج وہی لوگ میرے در پر مدد کے طلبگار کھڑے تھے۔ میں جانتی تھی کہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ حمزہ کے الفاظ میرے دل میں گونج رہے تھے۔ وہی حمزہ جو کبھی میری تذلیل کرتا تھا آج ندامت کے بوجھ تلے جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں یعنی سوتیلی ماں فرح کے لیے مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر کبھی یہ دن آیا تو میں ان سب کو وہی تکلیف دوں گی جو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن اب جب وقت نے خود ان کا انصاف کر دیا تھا تو میرے دل میں انتقام کی آگ نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب میری سیکرٹری نے آ کر اطلاع دی، میڈم ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہے اور بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ کون ہے؟ فرح نام ہے اس کا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ اسے اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہی فرح تھی، لیکن وہ مغرور، زہر اگلتی ہوئی عورت کہیں کھو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر غربت اور پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اس کے قیمتی لباس کی جگہ ایک سادہ سا جوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی۔
بیٹی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بیٹی مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی عورت تھی جو مجھے قدموں کی دھول سمجھتی تھی۔ یہاں کوئی کیوں آئی ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میری غلطیوں کو معاف کر دو ہینا، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن اب میں بے بس ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ حمزہ بھی نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے اور ہم ایک وقت کی روٹی کو محتاج ہو چکے ہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہینا، میں تمہیں بہت ستایا، میں نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہاری زندگی اجیرن کر دی، مگر شاید اللہ نے مجھے میری سزا دے دی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور اب تمہیں کیا چاہیے؟ بس ایک موقع، کہیں نوکری مل جائے، کوئی چھوٹا سا کام، تاکہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی کہتی تھی کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، اور آج وہی عورت مجھ سے روزی مانگ رہی تھی۔ میں نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہی وقت تھا جب میں فیصلہ کرتی کہ میں اپنی سوتیلی ماں جیسا بننا چاہتی ہوں یا اس سے بہتر۔ میں نے پلٹ کر فرح کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں نوکری دوں تو ایک شرط ہوگی۔ کون سی شرط؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ فرح کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ میرا انتقام نہیں تھا، بلکہ اس کا آخری امتحان تھا۔ اب دیکھنا تھا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ فرح کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ کبھی میری طرف دیکھی، کبھی جھکی نظروں سے زمین کو گھورتی۔ سب کے سامنے اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ میں نے واقعی یہی شرط رکھی ہے۔ ہاں، سب کے سامنے میرا لہجہ سخت تھا، مگر جذبات میں توازن تھا۔ یہ میری شرط نہیں تھی، یہ انصاف تھا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں قدم بقدم اپنی سچائی ثابت کی تھی تو اسے بھی اپنی غلطیوں کو قبول کرنا ہوگا۔ فرح نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں سب کے سامنے اعتراف کروں گی۔ اچھا فیصلہ، میں نے مختصر جواب دیا اور اپنے سیکرٹری کو بلا کر کہا آفس کے تمام ملازمین کو کانفرنس روم میں بلایا جائے۔ فرح نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی سب کچھ کر بھی دوں گی، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اگر اسے اپنی غلطیوں پر واقعی شرمندگی ہے تو اسے اپنی عزت بچانے کے لیے مزید جھوٹ نہ بولنے دوں گی۔ کچھ دیر بعد کانفرنس روم میں کمپنی کے تمام بڑے ملازمین جمع ہو چکے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی اور فرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ خاتون جو آج میرے پاس مدد مانگنے آئی ہیں، میری سوتیلی ماں ہیں۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ خاموش سے سن رہے تھے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے مجھے بچپن سے گھر نکالا، مجھ پر ظلم کیے، میرے والد کو میرے خلاف کر دیا اور مجھے بے جارو مددگار چھوڑ دیا۔ فرح کی نظریں زمین پر جمی تھیں اور آج یہ میرے در پر کھڑی ہیں، مدد مانگنے آئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کا پھر سیدھا فرح کی طرف دیکھا۔ آپ سب کے سامنے بولو۔ فرح، سب کو بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا اور آج تم کس حال میں ہو۔ فرح کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہینا کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ کمتر سمجھا اور اس پر ظلم کیا، اس کے خواب چھین لیے۔ میں نے اسے گھر سے نکالا، اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وقت نے مجھے وہی درد دیا جو میں نے کسی اور کو دیا تھا۔ آج میں خود بے سہارا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نوکری دوں گی، مگر یہ بات یاد رکھنا، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ فرح نے میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فرح کے آنسو بہہ رہے تھے اور پورے کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر اور کچھ سوچ رہے تھے کہ میں نے اپنی سب سے بڑی دشمن کے لیے دروازہ کیوں کھولا۔ اب تمہیں کیا چاہیے؟ فرح، میں سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ رو پڑی۔ بس ایک موقع، میں اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کا کفارہ دینے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اصول ہے، یہاں ہر شخص اپنی محنت سے کماتا ہے، سفارش یا تعلقات سے نہیں۔ اگر تم واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو تو تمہیں کام کرنا ہوگا ایمانداری سے۔ فرح نے جلدی سے سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے کمپنی کے HR مینیجر کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے ایک مناسب پوزیشن تلاش کریں۔ فرح کے بعد حمزہ اور اس کے بہن بھائی بھی مجھ سے ملنے آئے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ وہی حمزہ جو یونیورسٹی میں میرے خلاف باتیں کرتا تھا، آج نگاہیں جھکائے کھڑا تھا۔ ہینا، ہم شرمندہ ہیں۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ اب شرمندہ کا کیا فائدہ حمزہ؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم غلط تھے۔ اس کی بہن نے آہستہ سے کہا، اگر ہم نے وقت پر ماں کو روکا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس تم ہمیں معاف کر دو۔ میں نے گہری نظر ان پر سب پر ڈالی۔ یہ وہی لوگ تھے جو کبھی میری تذلیل کرتے تھے،
میری زندگی جہنم بنا دیتے تھے، اور آج ان کی دنیا بکھر چکی تھی۔ میں معاف کر سکتی تھی مگر بھول نہیں سکتی تھی۔ میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، مگر یاد رکھو وقت سب کا آتا ہے۔ جب تمہیں اختیار حاصل تھا تب تم نے ظلم کیا، اور جب میں طاقتور ہوں تو میں تمہیں وہی در لوٹانے کے لیے بجائے ایک موقع دے رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ تم اس کے مستحق ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تم ہم سے کہیں بہتر ہو ہینا۔ میں نے آخری نظر فرح پر ڈالی، وہ واقعی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، اور میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید وقت نے اسے سکھا دیا ہے کہ زندگی میں غرور اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی کا نیا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جہاں میں نے سیکھا کہ سب سے بڑی جیت انتقام نہیں بلکہ اپنی عظمت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ فرح، حمزہ اور اس کے بہن بھائی میری نظروں کے سامنے کھڑے تھے، شکستہ، بے بس اور شرمندہ۔ وہ لوگ جو کل تک مجھے میری اوقات یاد دلاتے تھے آج میری دی گئی دوسری زندگی کے طلبگار تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میں چاہتی تو ان سب کو ذلیل کر کے نکال سکتی تھی، انہیں وہی تکلیف دے سکتی تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں بھی ویسی بن رہی گئی تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا۔ فرح نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہینا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں جانتی ہوں کہ میں کسی معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو شاید میں کبھی سکون سے جی نہ سکوں گی۔ معافی کے طلبگار صرف زبان سے نہیں ہوتا، عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ فرح تم نے اپنی زندگی میں دوسروں کو کمتر سمجھا، اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور آج جب وقت تم پر پلٹا ہے تو تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے احساس ہو چکا ہے۔ ہینا رو پڑی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر تمہیں واقعی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو تو تمہیں صرف مجھ سے نہیں بلکہ خود سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تمہیں اس وقت ندامت ہونی چاہیے جب تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو اور یہ احساس ہو کہ تم نے کتنی زندگیاں برباد کی۔ حمزہ آگے بڑھا، ہینا میں نے بھی تمہارا بہت دل دکھایا ہے، میں ہمیشہ تمہیں کمزور سمجھتا رہا، تمہارا مذاق اڑاتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سب سے زیادہ مضبوط نکلی۔ اس کی بہن نے بھی آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ تم نے سب کچھ اپنے بل بوتے پر حاصل کیا، لیکن ہم نے ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم خود کتنے حقیر تھے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، میں تم سب کو معاف کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا معافی مانگنا آسان ہوتا ہے مگر سچے دل سے بدلنا مشکل۔ اگر تم واقعی بدلے ہو تو اپنی زندگی میں وہی غلطیاں دوبارہ مت دہرانا جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ حمزہ نے سر جھکا دیا، ہم وعدہ کرتے ہیں ہینا، یہ میری جیت تھی، نہ فرح کو ذلیل کر کے نہ حمزہ کو نیچا دکھا کر، بلکہ اپنے وقار اور اپنے اصولوں کو قائم رکھتے ہوئے میں نے انہیں معاف کر دیا، مگر ان کی دی ہوئی تکلیف کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا۔ زندگی نے ایک اور امتحان لے لیا اور میں نے خود کو اس میں کامیاب پایا۔ میری پہچان اب صرف فرح کی سوتیلی بیٹی یا ایک لاوارث لڑکی نہیں تھی، بلکہ میں ایک کامیاب، خود مختار اور مضبوط عورت بن چکی تھی۔ پھر ایک دن ایک غیر متوقع ملاقات ہوئی، ہینا کافی عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے احسان کھڑا تھا، وہی سنجیدہ مگر نرم لہجہ، وہی پرانی خبریں۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ہمیشہ یہی تھا، بس تم نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر میں آج یہاں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ ہینا میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے، تمہاری محنت کو سراہا ہے، اور آج بھی میں تم سے وہی سوال کرنا چاہتا ہوں جو میں نے سالوں پہلے کیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، میں نے خود کو سنبھال لیا۔ کون سا سوال؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں نے احسان کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کبھی میرے خلاف کسی سازش کو جگہ نہیں دی تھی، جس نے ہمیشہ میری طاقت کو سراہا تھا، جو میری عزت کو میری سب سے بڑی خوبی سمجھتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، یہی وقت تھا فیصلہ کرنے کا۔ ہاں احسان، میں تیار ہوں۔ احسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو برسوں بعد میری زندگی میں خوشی لے کر آئی تھی۔ فرح اور اس کے بچوں کی نئی شروعات۔ فرح، حمزہ اور باقی بہن بھائی بھی اپنی زندگی سنوارنے میں لگ گئے۔ فرح نے اپنی نوکری ایمانداری سے کی اور میں نے کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وقت خود سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ حمزہ نے ایک چھوٹی سی نوکری کر لی اور اس کی بہن نے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ زندگی سب کو دوسرا موقع دیتی ہے، بس کچھ لوگ اسے پہچان لیتے ہیں اور کچھ گنوا دیتے ہیں۔ میری کہانی دوسروں کے لیے سبق، اور آج میں وہ ہینا نہیں تھی جسے میں زمانے نے کمزور سمجھا تھا۔ میں نے خود کو ثابت کیا تھا، اپنے وقار کو بچایا تھا اور اپنے اصولوں پر کھڑی رہی تھی، اور میں نے ایک آخری بار دل میں وہی جملہ دہرایا
मेरा नसीब मेरा रब लिखता है, तुम नहीं। 17वां बाब, एक नई पहचान। मेरी ज़िंदगी एक मुकम्मल दायरा मुकम्मल कर चुकी थी। यह सफ़र का आगाज़ मेरी माँ के इंतकाल और सौतेली माँ के जुल्म से हुआ था। वो आज एक ऐसी मंजिल पर पहुँच चुका था जहाँ मैं ना सिर्फ खुद मजबूत खड़ी थी, बल्कि मेरे पास इख्तियार भी था कि मैं दूसरों को माफ़ करूं या उनकी गलतियों की सज़ा दूं। मैंने फ़राह को माफ़ कर दिया था, मगर मैंने उसके बुरे रवैये को भूलने नहीं दिया। माफ़ी देना और माजी को मिटा देना वो दो अलग चीज़ें हैं, और मैंने सिर्फ पहला रास्ता चुना था। एहसान और मेरा नया सफ़र, एहसान और मेरी शादी सादगी से हुई। यह वही शख्स था जिसने मुझे मजबूती की वजह से चाहा था, जो मेरे ख्वाबों का एहतराम करता था और जिसने कभी मेरे किरदार पर सवाल नहीं उठाया था। मैं जानती थी कि यह फ़ैसला सही था, क्योंकि मेरी खुशी और मेरी इज़्ज़त इस शख्स के साथ महफूज थी। हिना, मुझे तुम पर फ़ख्र है। शादी के बाद एक दिन एहसान ने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे भी खुद पर फ़ख्र है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। मैंने जवाब दिया, फ़राह और उसके बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव। फ़राह की ज़िंदगी में भी अब ठहराव आ चुका था। अब पहले जैसी मगरूर और सख्त दिल औरत नहीं रही थी। नौकरी ने उसे सिखा दिया था कि मेहनत करने वाले ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और दूसरे का हुकूक छीनने वाले आखिरकार खुद बेबस हो जाते हैं। हमदा और उसकी बहनों ने भी ज़िंदगी को नए अंदाज से जीना सीखा था। वो अब अपने हक़ के लिए मेहनत कर रहे थे और सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया था। मेरी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल थी। मैं जानती थी कि मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। दुनिया में न जाने कितनी लड़कियां ऐसी थीं जो सौतेले रिश्तों के जुल्म का शिकार हो रही थीं, जिन्हें पढ़ने से महरूम किया जा रहा था, जिनके ख्वाब तोड़े जा रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की वो तकलीफ़ से जो मैंने सही थी। इसलिए मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। यतीम बच्चों के लिए इदारा। मैंने एक ऐसा इदारा खोला जहां उन बच्चों को सहारा दिया जाता जो सौतेले रिश्तों के जुल्म, गुर्बत या किसी और मजबूरी की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो रहे थे। यह इदारा उन सब बच्चों के लिए था जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, जिनके ख्वाबों को रौंद दिया गया। मैंने इफ्तिताई तकरीब में कहा, फ़राह भी वहाँ मौजूद थी। वो मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में नदामत और एहतराम का इम्तिजाज था। हिना, तुमने मुझसे कहीं ज़्यादा अजीम बनकर दिखाया। वो मेरे पास आई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।